اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنان دین کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ ترمذی، حاکم، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے دربانوں کو مقرر فرمایا کرتے تھے، اور جب آیت کریمہ واللہ یعصمک من الناس یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبا سے سر مبارک نکال کر پاسبانوں سے فرمایا، اے صاحبو اب تکلیف نہ کرو کیونکہ میرے رب نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ احمد، طبرانی اور ابو نعیم نے جعدہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ ایک شخص کو لایا گیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم مطلق خوف نہ کرو، اگر واقعی تمہارا ارادہ یہی ہے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو مجھ پر غلبہ نہ دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابو جہل کی بداندیشیوں سے معجزانہ طور پر حفاظت۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنے چہرے کو گرد آلود کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں۔ اس نے کہا کہ قسم ہے لات و عزیٰ کی کہ اگر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور ان کی گردن مڑوڑ دوں گا یا ان کے چہرے کو خاک آلود کر دوں گا۔ ایک روز ابو جہل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مصروف نماز دیکھ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا الٹے قدم لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ سے پر خندق حائل دیکھی۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈالتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی تا آخرت سورہ، ہرگز نہیں، یقیناً انسان بڑا سرکش ہے۔ ابن اسحاق، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اسے تم دیکھ ہی رہے ہو، وہ ہمارے دین کو باطل، آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم سب کو عقل سے کورا کہتے ہیں۔ میں اپنے معبودوں سے عہد کرتا ہوں کہ کل دوران نماز ایک بڑا پتھر ان کے سر پر ماروں گا۔ پس وہ دوسرے روز پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ جب آپ سجدے کے لیے جبین مبارک رکھ رہے تھے کہ ابو جہل بڑھا اور قریب تھا کہ وہ سر پر پتھر مار دے کہ دفتن چیختا چلاتا ہوا دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ قریش نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک نر اونٹ کے مشابہ جانور جو انتہائی خوفناک تھا مجھے نگلنے کے لیے میری جانب بڑھا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کو ڈرانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ کچھ اور میرے قریب ہو جاتا تو اس کو ختم کر دیا جاتا۔ بازار، طبرانی، حاکم، بیہقی اور ابو نعیم نے بھی مذکورہ حدیث کے مثل حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس میں قدر تفصیل اور جملہ مخلف ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کی قرأت کی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی مذمت والی آیت کلا ان الانسان لیطغی پر پہنچے تو کسی شخص نے ابو جہل سے کہا کہ یہی تو محمد ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اے شخص، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھ پر سارا افق گھر گیا ہے۔
ابن اسحاق بیہقی اور ابو نعیم نے عبد الملک بن ابو سفیان ثقفی سے روایت کی کہ ایک نووارد بدوی پہلی مرتبہ شہر مکہ میں آیا۔ ابو جہل نے غریب کا انٹ ہتھیا لیا اور کوئی قیمت بھی ادا نہ کی۔ وہ قریش کی مجلس مشاورت میں کسی طرح پہنچ گیا اور کہا کہ اے سردارو، مجھ غریب مسافر کو اونٹ کی قیمت دلا دو۔ قریشی ندوہ کے سامنے ہی حرم کے گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے فتنہ پردازی کے جذبے کی تسکین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مظلوم صحرائی سے جواب میں کہا، مظلوموں کے مددگار وہ بیٹھے ہیں، جا اور ان سے مدد مانگ۔ بیچارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور ماجرا بیان کرنے لگا۔ پس حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدد کے لیے کھڑے ہو گئے اور بدوی کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پر پہنچے۔ آواز دی، وہ باہر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کرنے کو کہا اور ابو جہل نے غیر معمولی عجلت کے ساتھ اس کو قیمت ادا کر دی۔ قریشیوں نے جو اپنے خیال میں تماشا دیکھنے ندوہ سے یہاں گئے تھے، ابو جہل کے اس رویے پر ملامت کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا برا ہو، بڑی خیریت ہوئی میں بچ گیا، کیونکہ ایک عظیم الجثہ، خوفناک اور بڑے زبردست جبڑوں والا جانور مجھے نگل جاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عورہ بنت حرب کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی پردہ اور پیچھے بھی پردہ کر دیا ہے، جس نے ان کو ڈھانپ لیا ہے تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ابو یعلا ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کی، جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عورہ بنت حرب آئی اور وہ شدید غضبناک تھی، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ مجھ کو نہ دیکھ سکے گی۔ چنانچہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہا، اے عبد الکعبہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا میری خدمت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ میرے آقا نہ شعر کہتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ لوٹ گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھ سکی، باوجود یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ اسی روایت کو بیہقی نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جواب کے سلسلے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا آقا یا پیشوا شاعر ہے نہ شعر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی مخزوم کے شر سے بچانا۔ بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول باری تعالی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا کی تفسیر میں فرمایا کہ جن لوگوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈالا وہ قریش مکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا، اسی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے۔ اس سے متعلق واقعہ یہ ہے کہ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ذمہ داری کون شخص قبول کرتا ہے۔
ان مشورہ کرنے والوں میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی تو ولید کو بھیجا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرے۔ وہ آیا مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز تو برابر سنتا رہا مگر دیکھ نہ سکا، لہٰذا وہ واپس ہو گیا اور دوسرے ساتھیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہ سب مل کر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آواز اپنے صوتی مقامات بدلتی رہی اور کافر مرکز آواز پر آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتے رہے مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ الآیہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کے شر سے بچانا۔ وادی و ابو نعیم نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں دوپہر کے وقت قضائے حاجت کے ارادے سے تشریف لے گئے اور آپ حسب عادت بہت دور نکل گئے تو نضر بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور تنہا سمجھ کر برے ارادے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر سراسیمہ ہو کر لوٹا۔ راہ میں ابو جہل مل گیا، پوچھا نظر کہاں سے آ رہے ہو؟ نظر نے جواب دیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا اور ارادہ تھا کہ قتل کر دوں گا کہ اچانک چند شیر منہ کھول کر میری طرف تیزی سے بڑھے اور میں خوفزدہ ہو کر پلٹ آیا۔ ابو جہل سنتا رہا اور پھر بولا یہ ان کا جادو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے شر سے بچانا۔ طبرانی ابن مندہ اور ابو نعیم نے بطریق قیس روایت کی کہ بنت حکم نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ اے بیٹی میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لینے کا ارادہ کیا تو ہم اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے لیکن ہم نے ایک بڑی خوفناک آواز سنی جس پر ہم نے گمان کیا کہ تہامہ کا کوئی پہاڑ پھٹے بغیر نہ رہا ہوگا۔ ہم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہماری حالت درست ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس تشریف لے جا چکے تھے۔ دوسری شب ہم نے پھر ارادہ کیا۔ جب ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے دیکھا تو ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھے لیکن ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ بھی اپنی جگہ سے چلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے اور خدا کی قسم ہماری اذیت رسانی کے ارادے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام میں داخل ہونے کی سعادت بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر رکانہ پہلوان کو زیر کر دیا۔ بیہقی نے بطریق ابن اسحاق روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبد یزید کو دعوت اسلام دی۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی صداقت میں شبہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے رکانہ اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا تو اسلام کو حق سمجھ کر قبول کر لے گا؟ رکانہ نے جواب دیا بے شک۔ رکانہ کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس نامور پہلوان سے جس کو آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا تھا کشتی لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور بہت جلد رکانہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتفاقیہ طور پر جیت گئے لہٰذا دوبارہ مقابلہ ہونا چاہیے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ کشتی کی اور پھر رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ جادوگر ہیں اور ان کا جادو بڑا پرزور ہے۔ بیہقی نے رکانہ بن عبد یزید سے روایت کی اور رکانہ زمانے کے بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ریوڑ کے ساتھ موجود تھے۔ سب سے پہلے جو بات میں نے دیکھی یہ تھی کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کشتی کرنے پر تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں تیار ہوں۔ میں نے کہا، کس شرط پر؟ جواب میں فرمایا، ایک بکری پر۔ بس میں نے کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچھاڑ دیا اور ایک بکری مجھ سے وصول کی۔ اس کے بعد تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، رکانہ کیا دوبارہ کشتی کرنے کی ہمت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر کشتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک اور بکری لے لی۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چرواہا ہماری کشتی کو دیکھ کر حیرت تو نہیں کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا تیسری بار پھر کشتی لڑو گے؟ میں نے کہا، تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے کشتی کی اور مجھے پھر ہار ہو گئی اور مجھ کو تیسری بکری اور دینا پڑی۔ اب میں اپنی کمتری کے احساس اور بکریوں کے مزید نقصان کی بنا پر فکر مند ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، رکانہ کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے اس بات کا فکر ہے کہ عبد یزید اپنے باپ سے کیا کہوں گا، کیونکہ 3 بکریاں آپ کو دے چکا ہوں، اور مزید فکر ہے کہ میرا گمان تھا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ قوی ہوں۔ میرے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چوتھی بار مقابلے کی ہمت کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، اب بے سود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیری 3 بکریاں لوٹائے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بکریاں واپس کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی نبوت کا اعلان فرمایا، جس کو سن کر میں حاضر ہوا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دن مسلسل میری ہار ایسی عظیم اور برگزیدہ ہستی کے مقابلے پر یقینی اور ناگزیر تھی۔ وہ واقعات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت ظاہر ہوئے۔ ابن عساکر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں عورتوں کی طرف رغبت اور جنسی میلان رکھنے والا شخص تھا۔ اتفاقاً ایک رات میں قریش مکہ کے ساتھ صحن کعبہ میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی رقیہ کا عقد ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا ہے۔ چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت حسین و جمیل تھیں، اس بنا پر میرے دل میں حسرت ہوئی کہ میں نے کیوں نہ ان کی طرف سبقت کی۔ کچھ دیر بعد میں گھر چلا گیا، وہاں میری خالہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ایک کاہنہ خاتون تھیں۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا، ابشروا حبیب الثلاث تترا ثم ثلاث و ثلاث اخرى، اے عثمان تمہیں بشارت ہو، تم پے در پے 3 بار عزت و توقیر سے نوازے جاؤ گے، پھر تیسری بار اور دوسری مرتبہ 3 بار، ثم بأخرى كي ثم 10 أتاك خير وقيت شر، اس کے بعد مزید 1 بار اور عزت سے نوازے جاؤ گے تاکہ 10 باریاں پوری ہو جائیں، تمہارے پاس خیر اور بھلائی آئی اور تم شر سے مامون و محفوظ رہے۔ انکحت واللہ حسان زہرا وانت بکرا وبقیت بکرا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارا نکاح ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے ہوگا، کیونکہ تم خود ناقد خدا ہو تو تمہیں دوشیزہ ہی ملے گی۔ وَفِيهَا بِنْتَ عَظِيمَ قَدْرَ، وہ عورت جو عظیم المرتبت کی بیٹی ہے، انہیں تم نے پا لیا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی پیشن گوئی اور اظہار خیال پر تعجب کیا اور کہا اے خالہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان تم بلا شبہ صاحب جمال ہو اور اہل زبان بھی، وہ نبی جو صاحب برہان اور اللہ کا پیغامبر ہے اور تنزیل و فرقان کا حامل ہے، تم خود کو اس کے حوالے کر دو، اس کی سپردگی میں دے دو، ایسا نہ ہو کہ بت تمہیں دھوکے میں ڈال دیں۔ میں نے کہا کہ اے خالہ تم ایسی بات کر رہی ہو جس کا چرچا ہمارے اس شہر میں نہیں ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، اللہ نے ان پر کتاب نازل فرمائی ہے، وہ اس کتاب کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی شمع ہدایت حقیقت میں شمع ہدایت ہے، ان کا دین دین فلاح ہے، ان کے حکم ماننے میں نجات ہے، ان کا زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے، یہ تمام سرزمین ان کے زیر فرمان ہے، اگرچہ جہاد میں کفار قتل ہوں، تلوار کھینچی جائیں اور نیزے بلند کیے جائیں، لیکن چیخنا چلانا کچھ نفع نہ دے گا، بس یہی بہتر ہوگا کہ تم خود کو ان کی سپردگی میں دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پلٹ آیا اور خالہ کی باتیں میرے لوہے دل پر کندہ ہو گئیں۔ میں اپنے اچھے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور خالہ کی باتوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے نہایت مخلصانہ انداز میں فرمایا اے عثمان تم ایک سمجھدار اور سلیم الطبع شخص ہو، بے شک وہ تمہیں حق کی طرف متوجہ کرنے والی ایک حق شناس خاتون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی اطلاع درست ہے، اگر ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی دعوت و ہدایت کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہو تو چلو۔ میں نے کہا کہ ضرور۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عثمان اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام سنا تو میں بے اختیار ہو گیا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور کچھ عرصے بعد نور چشم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا کتنا اچھا ہے، اور اس طرح میری خالہ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت معجزانہ اور نادر واقعات۔ ابن سعد، ابو یعلا، حاکم اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شمشیر بکف جا رہے تھے، بنی زہرہ کا ایک شخص ان کو راہ میں ملا تو اس نے پوچھا اے عمر اس انداز جلال سے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آج فتنے کو دفن کر دینے کا ارادہ ہے۔ زہری شخص نے کہا اس کے بعد تم خود کو نبی بنی ہاشم اور اولاد زہرا سے کس طرح بچا سکو گے؟ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برانگیختہ ہو کر کہا کہ تم شاید صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو اور اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ زہری نے کہا کہ میں تم کو اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں صابی ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر بہن کی طرف چلے۔ جب وہ ان کے مکان پر پہنچے تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ محسوس کی تو وہ گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی سے کہا تم لوگ آہستہ اور پراسرار انداز میں کیا اور کس سے باتیں کر رہے تھے؟ دونوں نے بالاتفاق اور یک زبان ہو کر کہا کوئی خاص بات نہ تھی، بس ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شاید تم دونوں صابی ہو گئے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، اگر حق تمہارے اور ہمارے آبائی دین سے باہر ملے تو؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی کو مارنے لگے، اور جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئیں تو ان کو بھی بے حد مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جس کلام کو پڑھ رہے تھے وہ میرے پاس لاؤ تاکہ میں بھی اسے دیکھوں کہ کیا خوبیاں تم کو مل گئی ہیں کہ اس بے دینی کی بدنامی اور رسوائی کی بھی تم کو پرواہ نہیں، باوجود تم اس کی عظمت اور حقانیت کے پرستار ہو۔ بہن نے جواب دیا تم نجس ہو، پہلے غسل کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 1 آیت 14۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو بے قابو ہو گئے اور فرمانے لگے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی لے چلو۔ یہ حال دیکھ کر خباب رضی اللہ عنہ گوشہ مکان سے سامنے آئے اور کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں بشارت ہو، مجھے امید ہے کہ تم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مقصود ہو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعرات کی شب میں اس طرح فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر و ابن حشام، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے عزت دے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بازیاب ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ امام احمد علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک روز قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور جھگڑنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور حرم کی طرف چلا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے پہلے ہی مسجد حرام میں پہنچ چکے تھے، میں چپکے سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، میں نے کچھ سنا تو دل میں سوچا قریش ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، کتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، سورۃ الحاقہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 40 اور 41۔ یہ قرآن کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا پڑھا ہوا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے خیال کیا کہ کاہن ہوں گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، سورۃ الحاقہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 42، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اس کے بعد آخر سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور میں نے پوری سورہ کو سنا جس سے میرا دل بے حد متاثر ہوا، اور اس کے بعد اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ابو نعیم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مشرکین قریش جمع تھے اور میں ابو جہل اور شیبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبودوں کو باطل اور ہیچ کہا کرتے ہیں، تمہارے اسلاف کو بے وقوف بتایا، اور ان کا خیال ہے کہ وہ سب داخل جہنم ہوں گے، لہٰذا تم میں کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اور اس کے عوض 100 سرخ و سیاہ اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی حاصل کرے، تو میں تلوار اور تیر کمان سے مسلح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں ایک بچڑے کے پاس سے گزرا جس کو لوگ ذبح کرنے والے تھے کہ دفتن بچڑے نے زوردار آواز نکالی، یا آلی ذری امرا نجی رجل یسیح باللسان فصیح یدعو الی الشہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
میں نے ذبح کیے جانے والے بچڑے کے پیٹ سے یہ کلمات سننے کے بعد خیال کیا یہ میرے سنانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد میں کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا تو اچانک ایک ہاتف نے کہا، یا ایھا الناس ذو الاجسام ما انتم وطائش الاحلام، اے صاحبان اجسام تم میں اور بے وقوفوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والسمند والحکم الی الاسنام فکلم اورا کالانعام، تم لوگ بتوں سے فیصلہ لیتے اور پھر اس پر یقین کرتے ہو، اس بنا پر تم سب لوگ چوپاؤں کی مانند بے وقوف اور بے عقل ہو۔ اما ترون ما ارى امامی من ساطع یجلود فی الظلام، کیا تم لوگ وہ نہیں دیکھتے جس کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں؟ وہ ایک نور تاباں ہے جو ظلمت کو چھانٹ دیتا ہے۔ قد لاح للناظر من تہام اکرم باللہ من امام، صاحبان بصیرت کے لیے وہ نور تہامہ سے طلوع ہوا ہے، وہ کس قدر برگزیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیشوائی ہے۔ قد جاء بعد الكفر بالسلام والبر والصلاة والارحام، وہ کفر کے بعد اسلام، نیکی، صلاۃ اور صلہ رحمی کو تحفہ میں لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خیال کیا کہ یہ میری ہی ہدایت کے لیے کہا گیا ہے، پھر میرا گزر بت زمار پر ہوا تو اس کے پیٹ سے میں نے یہ آواز سنی، ترل الزمار وكان يعبد وحده بعد الصلاة مع النبی محمد، اب زمار کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اکیلے خدائے بزرگ و برتر کی بندگی ہوگی۔ ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریشی محتدى، وہ شخص سیدنا ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت و ہدایت کا وارث ہوا ہے، وہ ہدایت کرنے والا اولاد قریش سے ہے۔ سیقول من عبد الزمار ومثلا ست الزمار ومثله لم يعبد، ان قریب زمار کے پرستار کہیں گے کاش زمار جیسے بتوں کی پرستش نہ کی جاتی۔ فاصبر یحفظ فإنک امن یاتیک از غیر عز نبی عدی، اے ابو حفص باز آ جاؤ اس لیے کہ تم ایمان لانے والے ہو، تم کو وہ عزت نصیب ہوگی جو بنی عدی کے اعزاز کے سوا ہے۔ لا تعجلنا فأنت ناصر دینہ حق یقین باللسان وبالید، تم عجلت نہ کرو، تم بلا شبہ ان کے دین کے مددگار ہو، تم یقیناً قول و عمل سے بھرپور تعاون کر کے ان کا حق ادا کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں بخوبی سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ میری فہمائش کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کے پاس آیا تو ان کے پاس جناب بن ارت رضی اللہ عنہ کو اور ان کے شوہر کو بیٹھے دیکھا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، خدا تمہارا بھلا کرے، اسلام قبول کر لو۔ پھر میں نے پانی منگایا اور وضو کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، میری دعا تمہارے حق میں قبول کر لی گئی، اسلام قبول کر لو۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ میرے قبول اسلام کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالی اور وہ صاحب ایمان کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سر تسلیم خم کر دیں۔ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی جماعت میں شامل ہوئے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے عزت اور غلبہ دیا اور ہم نے اپنے اندر قوت محسوس کی۔
ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ خدا علیم ہے، ہم مسلمان اتنی جرأت اور قوت نہ رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھ سکیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمزور مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور وہ کمزور پھر طاقتور ہو کر اعلانیہ اور بے دھڑک کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ حاکم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی حالت اس مرد کی مانند تھی جس کے خد و خال ہمارے سامنے ہوں اور وہ پیش رو آگے بڑھتا آ رہا ہو اور وہ برابر لوگوں سے قریب ہو رہا ہو اور نزدیکی بڑھنے کے باعث اس کی خوبیاں زیادہ واضح اور حجاب دوری رفع ہو رہا ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو اسلام اس مرد کی مانند ہو گیا جو واپس جا رہا ہو اور اس سے دوری بڑھتی جا رہی ہو۔ ابن سعد نے حضرت عثمان بن ارقم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی اسلام کو ان دو شخصوں میں سے کسی ایک سے جو تجھے پیارا ہو عزت دے، خواہ عمر بن خطاب ہو یا عمر بن ہشام۔ اسی دن صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر خاصۃ اللہ، خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، الہی خاص عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں دعا کی کہ اے بار الہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا عمر بن الہشام کے ذریعے تو اسلام کو توقیر بخش۔ پھر جمعے کے دن صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حلقہ اسلام میں شامل ہوئے۔ ابن سعد نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت اسلام میں شامل ہوئے تو اسلام نے نصرت پکڑی، اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی اور مسلمان خانہ کعبہ میں حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر طواف اور نشستیں کرنے لگے۔ جس نے بھی اشاعت دین میں مزاحمت کی ہم نے اسے بدلہ لے لیا۔ ابن سعد نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی کہ 40 مردوں اور 10 عورتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ وہ اسلام کی ایک خفیہ تحریک کی حیثیت اعلانیہ تحریک کی حیثیت سے بدل گئی۔ حاکم نے اور ابن ماجہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان والے فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور عالم بالا میں خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کا بغرض علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لینا۔ امام مسلم، احمد اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ضماد اپنی کسی ضرورت سے مکہ میں آئے۔ وہ جنتر و منتر میں مشہور تھے۔ ایک روز مشرکین مکہ سے انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے خیال کیا کہ کیا بعید ہے کہ میں جھاڑ پھونک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تندرست اور صحت مند کر دوں۔ پس وہ آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے اور کہا کہ میں منتر پڑھتا ہوں، مالک جس قدر چاہے گا تم کو صحت اور شفا دے دے گا۔ ضماد رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری باتیں سننے کے بعد مجھ سے نزدیک ہوئے اور پھر یہ پڑھا،
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہی کلمات کو برائے مہربانی دوبارہ پڑھیے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدس کلمات دوبارہ پڑھے۔ پھر ضماد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، واللہ میں نے ایسا کلام کبھی سنا نہ پڑھا، یہ سحر ہے نہ شاعری ہے اور نہ کہانت، واقعی یہ الہام و وحی ہے۔ بے شک یہ خدائی کلام ہے، اس میں تلوار سے زیادہ کاٹ، کائنات سے زیادہ حسن، آفتاب سے زیادہ نور اور اسحار سے زیادہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد وہ دو زانو ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانوں کے زمرہ میں مصائب سہنے اور قربانیاں دینے کے لیے شامل ہو گئے۔ بنا کر دند خوش رسمی بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقاں پاک تینت را۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن عبد القبیس کا حاضر ہونا اور اسلام لانا۔ ابن شاہین نے چند واسطوں سے مزیدہ ابن مالک سے روایت کی کہ اشج عبد القیس کا ایک دوست تھا جو راہب تھا۔ وہ ایک سال دارین آیا اور اشج سے ملا اور اس کو بتایا کہ عنقریب مکے میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جس کی علامات یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، دونوں شانوں کے درمیان نشان نبوت ہوگا اور اس کا دین حق تمام باطل ادیان پر غالب اور مستولی ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد جب راہب مر گیا تو اشج نے اپنے بھانجے عمر بن عبد القیس کو مکہ بھیجا، جو ہجرت کے سال مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور شانوں کے درمیان علامت کو دیکھ کر دین اسلام کو قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر کو سورہ فاتحہ اور سورہ اقرا سکھائیں اور ارشاد فرمایا کہ اپنے ماموں کو دعوت اسلام دو۔ پھر عمر لوٹ آیا اور اشج کو حالات سنائے، جس کے نتیجے میں اشج نے بھی اسلام کو قبول کیا، مگر اس نے عرصے تک اپنے اسلام کو چھپایا۔ پھر وہ 16 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا۔ ان لوگوں کے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک روز صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، مشرق کی طرف سے چند سوار آ رہے ہیں، وہ ہماری دعوت اسلام سے بدگمان اور بیزار نہیں ہیں، ان کے قائد کی ایک پہچان ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے بموجب یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ طفیل بن عمر دوسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ طفیل بن عمر دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوست کے لوگوں نے نافرمانی کی ہے اور انکار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روبہ قبلہ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور التجا کی کہ اے پروردگار، دوسیوں کو ہدایت فرما اور ان کو یہاں پہنچا۔ بحقی نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ طفیل بن عمر دوسی بیان کرتے تھے کہ وہ مکہ گئے، اس زمانے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی تھی۔ طفیل ایک شریف دانشور اور معروف شخص تھے، صاحب علم اور شاعر بھی تھے۔ مشرکین مکہ میں سے چند لوگ ان سے ملے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی اور جمعیت کو پراگندہ کر دیا ہے، اور ان کے اقوال ساحروں کی مانند ہیں، اور جو باپ کے بیٹے سے اور بھائی کی بھائی سے اور شوہر کی بیوی سے جدائی کرا دیتے ہیں۔
لہٰذا تم ان سے بات نہ کرنا نہ ان کی سننا۔ قریش زعم میں خود برابر مجھے اس خیر خواہانہ مشورے کے لیے یاد دہانی اور تاکید کرتے رہے، اس لیے میں نے بھی اسی کے مطابق عمل کرنے میں خیریت سمجھی، اور اپنے کانوں کو ان کے کلام سے بچانے کی خاطر میں نے اس درجہ اہتمام برتا کہ اپنے کانوں میں روئی رکھ کر سماعت سے محروم کر لیا۔ ایک روز صبح کے وقت میں ایسی حالت میں مسجد حرام میں گیا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور باوجود اس کوشش کے میں ان کا کلام نہ سنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کلام سنوا دیا۔ سوچا کہ قریش نے مجھے ایک ایسے نشاط انگیز کلام کو سننے سے کیوں منع کیا؟ قریش کی اطلاع تو غلط نکلی، کیوں نہ میں ان سے ملاقات کر کے دیکھوں اور ان کے خیالات سنوں۔ میں ایک سمجھدار اور نیک و بد اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے والا شخص ہوں۔ میں ٹھہرا رہا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے، لہٰذا ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن حکیم کے ایک جز کی تلاوت فرمائی، تو بس ایک عجیب اثر اس اعتزاز اور خشیت سے ملے جلے جذبات نے مجھے بے قابو سا کر دیا۔ احتزاز اور خشیت سے ملے جلے جذبات نے مجھے بے قابو سا کر دیا، اور اسلام کی فطری اور معقول دعوت پر روح و وجدان نے لبیک کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی زبان سے بھی توحید و رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا، اے اللہ کے صاحب عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا قائد اور رہنما ہوں۔ اب میں واپس جا کر ان سب کو دعوت اسلام دوں گا، مگر زندگیوں کے ساتھ پرانے ہو چکنے والے خیالات میں بہت پختگی ہوتی ہے، اس لیے اس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دعا فرمائیے کہ خداوند تعالی اس مہم میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے از راہ نوازش دعا فرما دی اور میں وطن واپس ہونے کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران راہ میں قدا کے مقام پر تھا کہ میری دونوں ابرو کے درمیان نور طلوع ہو گیا۔ میں نے اپنے خدا سے نور کی منتقلی کے لیے دعا کی تو وہ باذن اللہ میرے کوڑے کے تسمے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے تامل کیا اور اسلام قبول نہ کیا، لہٰذا میں مکہ جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا، صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اے بار الہ، دوسیوں کو ہدایت دے، اور مجھ سے فرمایا، طفیل اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو نرمی اور حکمت کے ساتھ دعوت اسلام دو۔ لہٰذا میں واپس آ گیا اور دوسیوں میں نرمی اور حکمت و تحمل کے ساتھ تبلیغ کرتا رہا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی اور میں 70 یا 80 مسلمانوں گھرانوں کو ہمراہ لے کر بمقام خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عثمان بن مظعون کو متاثر کرنے والا واقعہ۔ امام احمد اور ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مکان میں تھے کہ سامنے سے ابن مظعون رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی اور بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ بیٹھ گئے کہ اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نزول وحی ہونے لگا، اور ابن مظعون حیرت و استعجاب سے بغور دیکھتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت درست ہوئی
تو ابن مزعون رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر تھا اور نگاہ ایک خاص زاویہ پر جمی رہی، پھر اوپر کو اٹھی جیسے وہ کسی جانے والے کا تعاقب کر رہی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے۔ ابن مزعون نے پوچھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہوں نے یہ پیغام خداوندی پہنچایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت ابن مزعون رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسی وقت سے اسلام کی محبت اور قدر میرے دل میں پیدا ہو گئی۔